بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر بہت ساری صفات اپنے اندر پیوست کر لیے تھے، جن میں چند صفات ایسے ہیں جن پر عملی مشق کرنے سے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلا، کلمہ۔ کلمے کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے۔ لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی محتاج ہے نفع و نقصان میں۔ جیسے آگ، اس میں جلانے کی صفت ہے لیکن وہ اللہ کی محتاج ہے، اگر وہ محتاج نہ ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیتی۔ اسی طرح پانی، اس میں ڈبونے کی صفت ہے لیکن وہ بھی اللہ کی محتاج ہے، اگر وہ محتاج نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈبو دیتا۔ اسی طرح چھری ہے، اس میں کاٹنے کی صفت ہے، وہ اللہ کی محتاج ہے، اگر محتاج نہ ہوتی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کاٹ دیتی، لیکن وہ کاٹ نہ سکی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ کلمے کا دوسرا جز الا اللہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ موت کے نقشے میں زندگی کا دینا، زندگی کے نقشے میں موت کا دینا، ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، یہ موت کا نقشہ تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو زندہ رکھ کر بتلا دیا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، ظاہری نقشہ بتلا رہا ہے کہ مر جائیں گے، پھر بھی اللہ نے ان کو موت کے نقشے میں اس طرح زندہ رکھ کر بتلا دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ظاہری نقشہ یہ بتلا رہا ہے کہ مر جائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو زندہ رکھ کر بتلا دیا۔ اسی طرح پالنے میں بھی اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو میدان تیہ میں 40 سال تک کھلایا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بغیر دکان کے اللہ نے پالا، اور اللہ آج بھی بڑے بڑے جانوروں کو اور بڑے بڑے مچھلیوں کو بغیر کھیت اور بغیر دکان کے کھلا رہے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ جس کی زندگی میں نبیوں والا دین ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی زندگی میں نبیوں والا دین نہ ہوگا اللہ اس کو ناکام کریں گے۔ جیسا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کی زندگی میں نبیوں والا دین تھا تو اللہ نے دشمن کی بیوی ہونے کے باوجود کامیاب کیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی میں نبیوں والا دین نہیں تھا، نبی کی بیوی ہونے کے باوجود ناکام کیا۔ اسی طرح ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کی زندگی میں دین تھا، حالانکہ ابو جہل اسلام کا دشمن، دین کا دشمن، نبی کا دشمن، اس کے باوجود اس کے بیٹے کی زندگی میں نبیوں والا دین تھا تو اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کی زندگی میں نبیوں والا دین ہوگا تو اللہ کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں نبیوں والا دین نہیں ہوگا تو اللہ ناکام کریں گے۔ کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا تو اللہ اس روئے زمین کے نظام کو باقی رکھیں گے۔ اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس روئے زمین کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ آنکھوں سے دیکھے تو اللہ کی قدرت کو دیکھے، جیسے بھینس اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس میں اللہ کی قدرت عجیب ہے کہ وہ کھاتی ہے ہرا، لیکن اس میں سے اللہ 3 طرح کی رنگ کی چیزیں بناتا ہے۔ پہلا لال جس کو خون کہتے ہیں، پیلا جس کو پیشاب کہتے ہیں، تیسرا سفید جس کو دودھ کہتے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی فیکٹری نہیں ہوگی جو ایک رنگ کی چیز سے 3 طرح کی چیزیں بنا دے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ ایک چیز سے 3 طرح کی چیزیں بناتے ہیں۔ زبان سے جو بھی بولے اللہ کے بول کو بولے، اپنی نفی ہر وقت کریں گے تو اللہ کی بڑائی ہر وقت دل میں آئے گی۔ کان سے جو بھی سنے تو اللہ کی بڑائی سنے، دماغ سے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرے۔ اگر انسان اپنی ذات پر بھی غور کرے تو اللہ کو آسانی کے ساتھ پہچان سکتا ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی چیز بنانی ہو تو 3 چیزیں ضروری ہیں، ایک اچھی چیز
اچھی چیزیں بنانی ہو تو اس کا اچھا میٹیریل ہو۔ دوسرا، اجالا چاہیے، اندھیرے میں کوئی چیز نہیں بنتی۔ تیسرا، جگہ چوڑی چاہیے، تنگ جگہ میں کوئی چیز نہیں بنتی۔ لیکن اللہ کی قدرت کو دیکھیے کہ اللہ نے 3 چیزوں کے بغیر انسان کو بنایا۔ اللہ نے انسان کو سب سے افضل اور سب سے اچھا بنایا، لیکن اس کا میٹیریل سب سے زیادہ گندا ہے۔ دوسرا، اللہ نے انسان کو 1 نہیں 3 اندھیروں میں بنایا۔ اور تیسرا، اللہ نے انسان کو صرف 1 بالشت کی جگہ میں بنایا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کو دماغ سے غور و فکر کرنے سے انشاءاللہ ہمارا یقین بنے گا۔